آج ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کو قتل کیا گیا اور ان کو قتل کیا، ان کا پانی بند کیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے۔ تو یہ جو سبیل لگائی ہے یہ شہیدان کرب و بلا کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ تمام عاشقان حسین ہیں جو حسین علیہ السلام سے یہ پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین کون تھے؟ حضرت امام حسین ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا تو آج سے 1400 سال قبل ایک حکمران تھا جو یزید اس کو کہتے تھے، آج سے 1400 سال پہلے اس نے دین کی تبدیلی کے لیے اور دین میں مداخلت کرتے ہوئے اس نے بدلنا چاہا شریعت کو، اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ چاہتا تھا کہ میرے حساب سے اسلام چلے، تو یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اپنے 6 ماہ کے بچوں کو قربان کر دیا اور دین حق کے لیے یہ پیغام دیا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ وہ ظلم کے خاطر ایک آواز بن کے کھڑے ہوئے اور دین اسلام کو، وہ جو یزید تھا، یزید بادشاہ تھا اور بادشاہی کے گھمنڈ میں وہ چکنا چور تھا، اس نے ان کو جو ہے چیلنج کیا کہ تم میری بات پر قائم ہو جاؤ، یعنی کہ وہ حق پر نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے نانا کے دین کو بیچ نہیں سکتے۔ اس نے خریدنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ مال و زر دیا جائے گا آپ کو، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں تو دے سکتے ہیں، مگر ہم اس میں جو شریعت کے اندر مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اور جو شریعت 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے، اس دین حق کے لیے، دین متین کے لیے یہ پیغام دیا۔ عالم اسلام کے اندر آج کا دن جو محرم کا دن ہے، یہ محرم کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ 10 تاریخ جو اسلامی مہینے کی 10 تاریخ آتی ہے، اس کو محرم الحرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن نواسۂ رسول کو قتل کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیے گئے۔ عزیزان محترم، وہ 1400 سال سے آج تک ہر ایک عاشقان اہل بیت، ہر عاشقان اہل بیت اس طرح سے مناتا ہے کہ آج کے دن ہم دان پن کرتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، اور یہ ان کا پیغام تھا۔ پیغام حق یہ ہے کہ انسانیت سب سے آگے ہے، انسان سب سے آگے ہے، بھلائی کے کام کرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، ان کی ہسٹری آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ سے عزیزان محترم آپ کا جو پیغام ہے وہ پیغام عظیم یہ ہے کہ آپ سب سے محبت کرو، بھائی چارے کا پیغام دو عزیزان محترم، اور ظلم کے خاطر آواز بن کے کھڑے ہو اور اکٹھا اور محبت کا پیغام پیش کرو۔ تو یہی ہے واقعی ہمارے طرف سے آج کے دن کے لیے، تمام ڈب والی والوں کے لیے، کیونکہ یہ حق کا پیغام ہے، یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ حق کا پیغام ہے۔ یہ پیغام دیا تھا حضرت امام حسین نے کہ جب ظلم کے آگے آپ نے جھکنا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکاریں بھی آتی ہیں، یہ وہی نظام تھا آج سے 1400 سال پہلے کا، وہ حکمران تھا جو یزید تھا، اس نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، ان سے کہتا تھا کہ شریعت کو میرے طریقے سے چلنے دو، تو وہ اس کو نہیں چلنے دیا۔ انہوں نے کہا جو ہمارے نبی کا دین ہے ہم اس میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ پیغام امام حسین ہے کہ سب سے محبت کرو اور ظلم کے خاطر آپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام عالم اسلام کے لیے پیغام ہیں، اور تمام آج یہیں ڈب والی کے اندر نہیں، تمام عالم اسلام کے اندر اس دن کو تمام عاشقان اہل بیت اس دن کو مناتے ہیں۔ مناتے کس طرح سے ہیں؟ سبیل بانٹتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے کا کیونکہ یہ پیغام انہوں نے دیا،
کیونکہ ان کے پانی کو بند کیا گیا تھا. حضرت امام حسین کے بچے کو پانی سے ترسایا گیا تھا. تو یہ آج ہمارا پیغام ہے کہ آج ہم یہ پیغام حق تمام مسلمان ڈب والی کے نرسنگ کالونی منڈی ڈب والی جو مسلم وومن ویلفیئر سوسائٹی ہے جامع مسجد احمد رضا کی، یہ تمام کاریہ کرتا جتنے بھی ہیں سارے یہاں پر موجود آئے اور انہوں نے جو ہے یہ آج ان کی یاد مناتے ہوئے حضرت امام حسین کا یہ سبیل چلایا ہے. اور ہماری ہندوستان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک ہندوستان کو ہمیں امن اور سکون عطا فرمائے اور بھائی چارہ عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغام حق کو آگے بڑھائیں اور محبت کو آگے بڑھائیں. سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ ہم مل جل کر کے رہیں. یہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں گنگا جمنی تہذیب ہے اور اس کو برقرار رکھا جائے، برحق رکھا جائے، کیونکہ ہم اس کے پھول ہیں. عزیزان محترم، ہندوستان کو اچھا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اذانیں بھی ہوتی ہیں اور گرنتھ بھی پڑھا جاتا ہے، یہاں آرتیاں بھی ہوتی ہیں. عزیزان محترم، اس ملک کی جو خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سارے مل جل کر کے رہتے ہیں. عزیزان محترم، تو ہمیں مل جل کر کے رہنا ہے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کو آگے لے کر کے جانا ہے. ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے ہمیں کھڑا رہنا ہے. جہاں ظلم ہو عزیزان محترم، اس ظلم کی آواز بن کر کے ہم نے کھڑا رہنا ہے. کیونکہ عزیزان محترم، سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر جہاں ظلم ہو، ظلم کے خلاف ہم سارے اکٹھا ہو کر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے وہاں پر دھرم کے چشمے سے نہ دیکھ کر کے ایک پیغام حق کو ایک پیغام دیں اور بھائی چارے کو بڑھائیں. یہ ہمارا جو مسلم ہیومن ویلفیئر سوسائٹی آپ نے گٹھت کی ہے، اس کی طرف سے یہ پہلا ایک کاریہ سماج سیوا کا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، باقی آج کھل کر کے آیا سامنے. جی 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 ہاں ہاں، آگے بھی انشاءاللہ اس آگے بھی بھوشیہ میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی انشاءاللہ تعالیٰ کاروں میں اچھے یوگدان دے گی. ضرور. یہ سوسائٹی ہم نے بنائی ہے اسی لیے، بھلے کے لیے بنائی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے یہ تمام جو سوسائٹی کے ہمارے لوگ ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر کے ہر ایک کاریہ میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر کے بھائی چارے کا پیغام کو عام کریں اور دان پن کا کام کریں. زیادہ سے زیادہ ہم اس جو ہماری یہ سوسائٹی ہے مسلم وومن ویلفیئر سوسائٹی، اسے انشاءاللہ تعالی ہم ایک آگے تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ ضرور، اور آپ کے چینل کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عروج عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. کیا نام ہے سر؟ ہمارا نام نور محمد ہے جی. اور یہ آپ نے چھبیل لگائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جی ہمارے جو حضور پاک کے نواسے تھے ان کی یاد میں یہ شبیل لگائی گئی ہے. اور یہ شبیل لگانے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی ہم مسلمانوں نے شبیل لگائی، یہ بھی نہیں ہے. یہ جو شبیل لگی ہے، کوئی بھی کاریہ ہوگا پنیہ کا، ہماری پوری ہیومن ویلفیئر سوسائٹی سب جائے گی. جہاں پہ بھی ہم کو موقع ملے، کوئی کسی جات یا کسی دھرم سے یہ سبندت نہیں ہے. ہم سب کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہیں، کوئی بھی ہم کو کال کرے گا ہم پہنچیں گے. اپنا موبائل نمبر بول